السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آئیے آج کے اس بزم میں ہم ایک عجیب و غریب اور عبرت ناک قصے کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے تاریخ دمشق میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ ایک فقیر آدمی اپنے خچر پر لوگوں کو سوار کر کے دمشق سے زیدانی پہنچاتا اور اس پر کرایہ وصول کرتا تھا۔ اس نے اپنا ایک قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک شخص سوار ہوا اور وہ راستے میں مجھ سے کہنے لگا، یہ راستہ چھوڑ دو اور اس راستے سے چلو، کیونکہ اس سے ہم اپنے منزل مقصود تک جلدی پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں وہ راستہ نہیں جانتا اور یہی راستہ زیادہ قریب ہے۔ اس نے کہا وہ زیادہ قریب ہے اور تمہیں اسی سے جانا ہوگا۔ چنانچہ ہم اسی راستے پر چل پڑے۔ آگے جا کر ایک دشوار گزار راستہ آ گیا جو ایک گہری وادی میں تھا اور وہاں بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہاں رک جاؤ۔ میں رک گیا۔ وہ نیچے اترا اور اترتے ہی چھری سے مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں بھاگ کھڑا ہوا، میں آگے اور وہ میرے پیچھے۔ آخرکار میں نے اسے اللہ کی قسم دے کر کہا کہ بغل اور اس پر لدا ہوا میرا سامان تم لے لو اور میری جان بخش دو۔ اس نے کہا وہ تو میرا ہے ہی ہے، میں تمہیں قتل کر کے ہی دم لوں گا۔ میں نے اسے اللہ سے ڈرایا اور قتل کی سزا یاد دلائی، لیکن اس نے میری ایک بھی نہ سنی۔ چنانچہ میں نے اس کے سامنے رک کر کہا مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جلدی پڑھ لو۔ میں نے قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کر دی، لیکن میں اس قدر خوف زدہ تھا کہ میری زبان پر قرآن مجید کا ایک حرف بھی نہیں آ رہا تھا، اور ادھر وہ بار بار کہہ رہا تھا اپنی نماز جلدی ختم کرو۔ میں انتہائی حیران و پریشان تھا۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالی نے میری زبان پر قرآن مجید کی یہ آیت جاری کر دی، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ پھر میں نے اچانک دیکھا کہ ایک گھڑ سوار ہاتھ میں نیزہ لیے وادی کے منہ سے نمودار ہو رہا ہے۔ اس نے آتے ہی وہ نیزہ اس شخص کو مارا جو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھا۔ نیزہ اس کے دل میں پیوست ہو گیا اور وہ مر گیا۔ میں نے گھوڑ سوار کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا مجھے اس نے بھیجا ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ پھر میں نے اپنا کھچر پکڑا اور اپنا ساز و سامان اٹھا کر سلامتی سے واپس لوٹ آیا۔ عزیزان گرامی، اس واقعے سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اور یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ بندہ کسی بھی طرح اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور جب بڑی سے بڑی کسی مصیبت میں پریشانی میں پھنس جائے تو اسے فوراً بارگاہ رب العزت میں سرب سجود ہو کر کے اس مصیبت سے غلو خلاصی کی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم مجھے اس مصیبت سے، اس دکھ سے نجات دے دے، یا جو بھی میرے مسلمان بھائی فلاں جگہ پر پریشان ہے اس کو اس دکھ اور مصیبت سے نجات دے دے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ اپنی پریشانیوں میں اس رب العالمین کو یاد کریں، اس سے دعا کریں جو ہر دعا کو قریب ترین ہو کر کے سنتا ہے اور فوراً اس کا جواب بھی دیتا ہے اور اسے عطا کرتا ہے۔ یقیناً جب کوئی بندہ مظلوم ہوتا ہے تو رب العالمین کو جلال آتا ہے اور مظلوم کے دل کی صدا آہ و بکا ڈائریکٹ عرش الہی کو ہلا دیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کا بندوبست کرتا ہے۔ آج کے اس موقع پر میں یہاں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں بہنوں اور بچوں کے لیے آپ دعا کریں، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں اور ان کی مدد کی دعا کریں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جہاں بھی دنیا میں مومن مسلمان مرد عورت پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ آمین۔ امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو، لہٰذا اگر پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں اور آپ کو بھی برابر ثواب ملتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔